کلپ نمبر 1026۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 195 سے 197 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: روشن عربی زبان میں اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ بلسان زبان میں یعنی قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا جس کے معنی ظاہر اور الفاظ کی اپنے معنی پر دلالت واضح ہے، تاکہ عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عربی زبان کی فضیلت، اس آیت سے عربی زبان کی دیگر زبانوں پر فضیلت بھی ثابت ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، کسی اور زبان میں نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 وجہوں سے عربوں سے محبت رکھو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جان لو کہ عربی زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، تو جس نے عربی زبان خود سیکھی یا کسی اور کو سکھائی اسے اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک اس کا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت اور صفت مذکور ہے۔ اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ ترجمہ: اور کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ اولم یکن لہم آیہ، اور کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی؟ یہاں کفار مکہ پر ایک اور حجت بیان کی گئی کہ کیا یہ بات کفار مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء اپنی کتابوں سے جانتے ہیں اور لوگوں کو ان کی خبریں دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کے پاس اپنے با اعتماد بندوں کو یہ دریافت کرنے بھیجا کہ کیا نبی آخر الزمان سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں کوئی خبر ہے؟ اس کا جواب یہودی علماء نے یہ دیا کہ یہی ان کا زمانہ ہے اور ان کی نعت و صفت توریت میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، ابن یامین، ثعلبہ، اسد اور اسید، یہ حضرات جنہوں نے توریت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پڑھے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے۔